الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هدان ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تتذكرون۔ شروع اللہ کے نام سے جو انتہائی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور اس کی قوم نے اس سے بحث کی۔ جس کی قوم نے، پیچھے سے تذکرہ آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ تو انہوں نے کہا، کس نے کہا؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اتحاجونی فی اللہ، کیا تم لوگ مجھ سے اللہ کے سلسلے میں بحث کرتے ہو؟ وقد ہدانی، حالانکہ اس نے مجھے صحیح راہ بتائی ہے۔ ولا اخاف ما تشرکون بہ، اور میں نہیں ڈرتا اس سے جسے تم لوگ شریک ٹھہراتے ہو، یعنی بتوں سے۔ الا ان یشاء ربی شیئا، مگر یہ کہ میرا رب کوئی چیز چاہے، وہ مجھے پیش آ سکتی ہے، لاحق ہو سکتی ہے، اس پریشانی میں مبتلا ہو سکتا ہوں، لیکن یہ ڈر اور خوف کہ تمہارے معبود، تمہارے بت میرا کچھ بگاڑ لیں گے، اس سے میں نہیں ڈرتا۔ وسع ربی کل شیء علما، میرا رب پھیلا ہوا ہے ہر چیز کو علم کے لحاظ سے۔ افلا تتذکرون، پس کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اس کی قوم نے اس سے بحث کی۔ کیا بحث کی تھی؟ ایک سوال تو یہی، بحث اصل یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے تھے کہ ایک خدا کی پرستش ہونا چاہیے جو خالق، مالک، حاکم، رازق سب کچھ ہے، اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے باپ دادا نے جتنے خدا بنا رکھے ہیں ان کی پرستش ہونی چاہیے۔ معاملہ توحید اور شرک کا تھا، ٹھیک؟ وہ سورج کو پوجتے تھے، چاند کو پوجتے تھے، ستارے کو پوجتے تھے، ان کی کمزوری، ان کی بے بضاعتی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے واضح کر دی تھی، اور پھر اپنے آپ کو اس سے الگ کر لیا تھا، جو تذکرہ کے پیچھے آیا ہے۔ لیکن اس کے باوجود چاہے دلیل ہو یا نہ ہو، اصرار تو ہوتا ہے کہ میری ہی بات صحیح ہے، آپ کی بات غلط ہے۔ تو اس پر ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالی کی ذات جس کو میں نے تسلیم کر لیا ہے اور جس سے مجھے فائدہ ہے، اس نے مجھے صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کر دی ہے، تو اب میں ایسی غلطی نہیں کر سکتا کہ اس کو چھوڑ کر کے پھر وہی پرانا طریقہ اپنا لوں۔ رہی یہ بات کہ میرے اس طرز عمل پر
اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ میرا کوئی نقصان ہو سکتا ہے تو مجھے اس کا کوئی ڈر خوف نہیں، چاہے تم نقصان پہنچاؤ چاہے تمہارے خدا نقصان پہنچائے۔ ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ نہ تم کوئی نقصان پہنچا سکتے ہو اگر اللہ نہ چاہے، اور نہ ان معبودوں کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا سکے، اس لیے مجھے کوئی فکر نہیں۔ فکر تم لوگ کرو کہ تم اگر اس طرح سے اصل خالق اور مالک اور حاکم کو چھوڑ کر کے شرک میں مبتلا رہو گے تو تمہارا کیا بنے گا؟ تمہارا کیا بنے گا یہ تم سوچو، میرے سوچنے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی کو کہا گیا افلا تتذکرون، پس کیا تم لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ بیچ میں یہ جملہ جو آیا ہے وسع ربی کل شیء علما، اس کا آگے پیچھے سے کیا تعلق؟ ایک سوال ہے، بات تو چل رہی توحید اور شرک کی، اب اس کے بیچ میں ایک جملہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب ہر چیز کو پھیلا ہوا ہے علم کے لحاظ سے، تو یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ کیا سوچ کے کہا؟ کیا منشا تھی؟ کیا مقصد تھا؟ یہ ایک سوال۔ تو ہم کو اس بات کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہاں ہاں، اصل میں ایک چیز اور ہے جو سمجھنے کی ہے، ایک ہے علم ہونا اور ایک ہے اختیار ہونا، ہے نا؟ تو اختیار کی بات اگر کی جاتی تب تو سمجھ میں آتا، جن کو تم پوچھتے ہو وہ کچھ اختیار نہیں رکھتے، میرا رب اختیار رکھتا ہے، اس لیے مجھے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ میرا رب ہر چیز کا علم رکھتا ہے نا؟ تو اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے دلیل کی روشنی میں توحید کو اپنا لیا، اور اس علم کی بنیاد پر میرے پاس اس کے حق میں دلائل ہیں، اور وہ دلائل اللہ کے عطا کر رہے، اللہ نے مجھے وہ سجھایا، وہ سوجھ بوجھ دی، وہ عقل دی، وہ علم دیا کہ میں صحیح راہ پا جاؤں، ہے نا؟ اور تم کو بھی اللہ نے دیا ہے، لیکن تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے ہو، اور میں نے فائدہ اٹھایا، اس لیے میں صحیح ٹریک پر ہوں اور تم لوگ غلط ٹریک پر ہو۔ ایسا نہیں کہ میری اپنی کوئی ذاتی چیز ہے، وہ چیز بھی اللہ ہی کی عطا کی ہوئی ہے، اس لیے کہ وہی سب کو علمی اعتبار سے بھی، عملی اعتبار سے بھی، صلاحیت کے اعتبار سے بھی نوازنے کی قوت اور طاقت رکھتا ہے۔ لیکن کیونکہ شروعات ہوتی ہے حقیقت پسندی کی علم سے، بعد میں اس کا مظاہرہ ہوتا ہے عمل سے، اس لیے پہلے علم کی بات جسٹیفائی کرنا اور سمجھانا ضروری تھا، جس کے لیے وسع ربی کل شیء علما کہہ کر کے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بات کو پختہ اور مدلل بنانے کی کوشش کی۔ یہ ہے بات۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام مزید کہہ رہے ہیں وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ وَلَا تَخَافُونَ، میں کیسے ان چیزوں سے ڈروں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو، اور تم اصل خدا جو ہے، جو ان چیزوں پہ بھی کنٹرول رکھتا ہے، ہر چیز پہ کنٹرول رکھتا ہے، اس سے نہیں ڈرتے؟ غلطی پر کون ہے؟ غلطی پر تو تم ہو، ڈرنا تم کو چاہیے، میں تو غلطی پر نہیں ہوں، میں کیوں ڈرنے لگا؟ اسی کو آگے کہا گیا اِنَّكُمْ أَشْرَكْتُمْ بِاللَّهِ، غلطی تمہاری کیا ہے کہ تم نے اللہ کے ساتھ
دنیا بھر کی چیزوں کو شریک ٹھہرایا ہے، تو تم کو ڈرنا چاہیے۔ کس چیز کو شریک ٹھہرایا وہ بھی بتایا، معلوم ينزل بہی علیکم سلطانہ، ایسی چیز کو شریک ٹھہرایا ہے جس کے سلسلے میں اس نے تم پر کوئی مضبوط دلیل، سلطان مانے کیا ہوتا ہے؟ پاورفل، کوئی پاور یا پاورفل چیز نازل نہیں کی، جس کی بنیاد پر یا جس کی وجہ سے یا جس کے دباؤ میں تم نے یہ کیا ہو یا اپنایا ہو، کس چیز کو؟ شرک کو۔ اب معاملہ یہ ہے کہ ایک طرف تم ہو جن کے حوالے سے یہ بات طے ہے کہ ان کی بات میں کوئی دم نہیں ہے، اور ایک طرف میں ہوں یا میرے ساتھ ایمان لانے والے ہیں جن کی بات میں دم ہے دلیل ہونے کی وجہ سے۔ اب دونوں میں سے کون زیادہ بہتر پوزیشن میں ہے، یا دونوں میں سے کون زیادہ صحیح راہ پر ہے، اور کس پر اللہ کا رحم، کرم، فضل، بخشش، عنایت ہونی چاہیے، اسی کو آگے کہا فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، دونوں فریق میں سے کون زیادہ حقدار امن کا، یعنی اللہ کی طرف سے کسی پکڑ سے بالکل سلامت رہنے کا، محفوظ رہنے کا، کسی گرفت سے بچے رہنے کا، شانتی کے ساتھ اپنی زندگی گزارنے کا کون حقدار ہے؟ جو مانتا ہے اس کو یا جو انکار کرتا ہے اس کا؟ ان کنتم تعلمون، اگر تم علم رکھتے ہو، یعنی اگر کچھ سمجھتے ہو، کچھ آگاہی ہے، کچھ تم نے سوچ بچار کیا ہے، کچھ تم نے سمجھنے کی کوشش کی ہے، بتاؤ کس کو یہ حق حاصل ہونا چاہیے۔ اب یہ بات جب ابراہیم علیہ السلام نے کہی تو کیا ان کی سمجھ میں آ گیا؟ یہاں آ کر کے بات روک دی گئی، یہاں آ کر کے کیا ہوا ہے؟ بات روک دی گئی ہے۔ یعنی ان سے بحث کا سلسلہ کیا کر دیا گیا ہے؟ موقوف۔ سمجھانے کی حد تک سمجھایا جائے گا، لیکن اس کے بعد اگر ضد، تعصب اور عناد پر اتر آئیں تو پھر بات روکی جا سکتی ہے۔ کیا کی جا سکتی ہے؟ روکی جا سکتی ہے۔ اس وقت گویا ہم خطا کار یا مجرم نہیں ہوں گے کہ ہم نے ذمہ داری پوری نہیں کی۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو گڈمڈ نہیں کیا ظلم کے ذریعے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ذریعے گڈمڈ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، ان کے لیے کیا ہے؟ امن ہے۔ اپنے ایمان کو ظلم سے گڑبڑ نہیں کیا، کیا مطلب؟ شرک سے آلودہ نہیں کیا، اپنے ایمان کو شرک کے ذریعے خراب نہیں کیا، اس میں ملا کر کے اس کو مشتبہ نہیں بنایا، ان کے لیے امن ہے۔ اور جو لوگ ایمان کا دعویٰ کرنے کے ساتھ ساتھ شرکیہ اعمال کرنے لگیں، شرک کے دائرے میں الجھ جائیں یا پھنس جائیں، ان کے لیے امن نہیں، ان کے لیے اللہ کی گرفت سے نجات نہیں، یہ کہنے کا مطلب ہے۔ وَهُمْ مُهْتَدُونَ، تو ایسے لوگ کیا ہیں؟ ہدایت والے ہیں، ہدایت یافتہ ہیں۔ گویا خالص توحید چاہیے، آلودہ توحید نہیں چاہیے۔
آج کل کتنے کمزور ایمان والے ہیں جن کا توحید آلودہ ہے، کتنے منافق صفت ہیں جن کا توحید آلودہ ہے۔ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں اور کسی سے نہیں ڈرتے، لیکن ڈرتے ہیں بہت سارے لوگوں سے۔ کہتے تو ہیں کہ ہم صرف اللہ کی مانتے ہیں، لیکن مانتے ہیں بہت سارے لوگوں کی۔ کہتے تو ہیں کہ صرف ہم اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، لیکن جھکتے ہیں بہت سارے لوگوں کے سامنے۔ اب یہ سب کیا ہے؟ توحید کو آلودہ کرنا ہے، شرک کے جراثیم میں ملوث ہونا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر وہ بھی ایک طرح سے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہیں، اور جو اس سے محفوظ ہیں وہی گویا اصلاً ہدایت یافتہ کہلا سکتے ہیں، کہلانے کے حقدار ہیں۔ یہ بات تو ابراہیم علیہ السلام نے کہی اصولی طور پہ، لیکن یہ اصول صرف اس وقت کے لیے نہیں تھا، ہمیشہ کے لیے۔ یہ اصول کیا ہے؟ ہمیشہ کے لیے ہے، آج بھی وہی لاگو ہوگا۔ آج بھی یہ دیکھا جائے گا کس کا توحید آلودہ نہیں ہے۔ جو کون اللہ کے ایمان کے معاملے میں مخلص ہے وہ اپنی جگہ اللہ کی طرف سے مامون ہے، اور جو مخلص نہیں ہے وہ اللہ کی طرف سے مامون نہیں ہے۔ کبھی بھی اس کی گرفت ہو سکتی ہے، کبھی بھی اس کو سزا دی جا سکتی ہے، کبھی بھی کیا کہتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے کسی بلا میں گرفتار ہو سکتا ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود کچھ اصولی باتیں اور سمجھا رہا ہے۔ ایک بات کیا سمجھا رہا ہے؟ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، یہ ہماری دلیل ہے، حجت ہے۔ حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی سے گفتگو میں اپنی بات کو مدلل بنا لینا، حاوی بنا لینا یا صحیح ثابت کر دینا۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جو بھی ان سے مکالمہ کیا، بات کی تھی، ان میں آپ کی بات غالب رہی، آپ کی دلیل مضبوط رہی، آپ کی بات حاوی ہوئی۔ تو اب یہ جو کچھ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اس کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تِلْكَ حُجَّتُنَا، یہ ہماری دلیل تھی۔ پیش ابراہیم نے ضرور کیا، لیکن یہ گویا ہم نے ابراہیم کو عطا کیا تھا، یہ صلاحیت، یہ قوت، یہ انداز اور یہ سوچ، یہ فکر، یہ ذہن، یہ سب ہم نے ان کو عطا کیا تھا، جس کی بدولت انہوں نے ایسا کیا۔ کس لیے عطا کیا تھا؟ تاکہ وہ اپنی قوم پر حجت تمام کریں۔ یہ ہماری حجت ہے یا ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو دی تھی، علی قوم ہی، اس کے قوم پر۔ اصل میں ایک بات اور ہے یہاں پہ بہت باریک سمجھنے کی۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے جو تارا دیکھا، کہا کہ یہ میرے خدا ہیں، اور اب گویا ہم اسی کی پوجا کریں گے۔ چاند دیکھا، لگا کہ یہ تارے سے بڑا ہے، تو کہا کہ ہم اس کی پوجا کریں گے۔ تارا تو ڈوب گیا، گویا مٹنے والا ہے۔ جب چاند بھی ڈوب گیا تو یہ ہوا کہ یہ بھی پوجا کے لائق نہیں ہے۔ سورج بڑا اس سے نظر آیا تو یہ ہوا کہ یہ خدا ہو سکتا ہے، لیکن یہ بھی ڈوب گیا۔ تو اب یہ ہوا کہ یہ چاہے اتنا بڑا ہے لیکن پھر بھی مٹنے والا ہے، فنا ہونے والا ہے، تو اب اس کی پوجا کیسے کی جا سکتی ہے؟ تو اصلاً لوگ یہ سمجھتے ہیں
یہ سب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا اور ان پر مختلف اوقات میں یہ کیفیت طاری ہوتی رہی، اور اس کے ذریعے انہوں نے گویا یہ جانا کہ توحید کیا ہے اور توحید ہی صحیح ہے، شرک کیا ہے اور شرک غلط ہے، انہوں نے جانا۔ لیکن یہ بات اصولی طور پہ غلط ہے، وہ پہلے سے جانتے تھے۔ یہ سب کچھ جو انہوں نے اظہار کیا یہ تو اپنی قوم کو سمجھانے کے لیے کیا تھا۔ ان کی جو کمزوری تھی، ان کی جو غلط روی تھی، ان کی جو خام خیالی تھی، ان کی جو بدعقیدگی تھی، اس کے خرابی کو اور اس کی کمزوری کو واضح کرنے کے لیے کیا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے علی قومہ، یہ دلیل جو ہم نے ان کو عطا کی تھی، یہ صورت جو ہم نے پیدا کی کہ ان کی دلیل مضبوط انداز میں لوگوں کے سامنے آئی، تو یہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کو کوئی چیز سمجھنی تھی یا سمجھانی تھی، یہ اصلاً اس لیے تھا کہ ان کی قوم کو سمجھانا تھا جو شرک میں مبتلا تھے، ان کی قوم کو بتانا تھا کہ شرک ایک بودھی چیز ہے، ایک خراب چیز ہے، ایک کمزور بنیاد پہ استوار چیز ہے، ان کی قوم کو سمجھانا تھا۔ تو اس کے لیے اصلاً یہ اعلیٰ قوم ہی آیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام تو پہلے سے سمجھتے تھے۔ انبیاء حفاظت میں رہتے ہیں شرک وغیرہ سے، انبیاء حفاظت میں رہتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ نبی بن جانے کے بعد بھی وہ کنفیوز رہیں، یہ تو ممکن نہیں۔ نبی بننے سے پہلے پریشان ہو حقیقت کیا ہے نہیں ہے، اس کے امکانات کو ایک درجے میں تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ ان کو آگاہی نہیں، جیسے شرک تو اپنایا نہیں تھا حضور نے، لیکن صحیح کیا ہے اس کے لیے پریشان تھے، غار حرا میں جا کے بیٹھتے تھے۔ اس حد تک تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ نبی بنا دیے جانے کے بعد جب ہر حقیقت اللہ تعالیٰ اپنے نبی پہ کھول دیتا ہے، اس کے بعد بھی وہ مشکوک رہے، وہ مشتبہ رہے، وہ کنفیوز رہے، اس کی بنیاد کمزور ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ نہیں ہو سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نبوت عطا کر دی گئی تو اس کے بعد یہ نہیں مانا جا سکتا کہ وہ کنفیوز ہو گئے ذرا سی بات پہ، وہ کنفیوز رہے دوسری بات پر بھی، وہ کنفیوز رہے تیسری بات پر بھی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے صحیح تر بات یہ ہے کہ وہ سب کچھ انہوں نے اپنے سمجھنے اور سمجھانے کے لیے نہیں، قوم کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے ذریعے کے طور پہ استعمال کیا تھا، موقع محض دیکھ کر کے ان کی بات کو چھوڑ دیا، انہی کی بات کو انہی کے انداز میں سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ یہ ہے صحیح بات جس کا اشارہ اعلیٰ قوم ہی سے ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد آگے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالی؟ نرفع درجات من نشاء ان ربک حکیم علیم، ہم درجات بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں۔ ہم درجات کیا کرتے ہیں؟ بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں۔ اب یہاں پر بات تو عام ہے، سارے انبیاء بھی مراد ہو سکتے ہیں، صالحہ بھی ہو سکتے ہیں، صالحین بھی ہو سکتے ہیں، لیکن بات آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کے بیک گراؤنڈ میں، ان کے پس منظر میں۔ تو یہاں اصلاً اس کا مفہوم کیا ہوگا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات بلند کیے، اور ایک درجہ نہیں، درجات کا مطلب ہے کہ اس میں کئی مراتب ہیں، کئی منزلیں ہیں، جمع کا صیغہ آیا ہے۔ اور ہم اور آپ جانتے ہیں کہ تمام انبیاء میں فرق مراتب ہے، لیکن اس میں بھی جن کو زیادہ مرتبہ حاصل ہے اس میں ابراہیم علیہ السلام سب سے اونچے مقام پر ہے۔ ظاہر ہے کہ سید الانبیاء تو حضور کی ذات ہے، لیکن اس کے بعد اگر لسٹ بنتی ہے تو ابراہیم علیہ السلام ہی کا نام آتا ہے نا۔
اس کے بعد دوسرے انبیاء کا نمبر آتا ہے. تو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ سید الانبیاء ہیں، لیکن یہ ضرور کہا جا سکتا ہے کہ بڑے مراتب پر ہیں. تو وہی اللہ تعالیٰ نے کہا نرفع درجات من نشاء، ہم درجات بلند کرتے ہیں جن کے چاہتے ہیں. ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب کیا ہے، حکمت والا ہے اور جاننے والا ہے. کس کو دینا ہے کون سا درجہ، کس کو دینا ہے کون سا مقام، کس کے ذمے کون سا کام کرنا ہے، کس کے ذریعے کیا کام لینا ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے، اپنے علم کی بنیاد پہ جانتا ہے. اور اسی بنیاد پر وہ لوگوں میں فرق رکھتا ہے، لوگوں میں تقسیم کرتا ہے، لوگوں میں بانٹتا ہے درجات کو. یہ ہے کہنے کا مطلب. یس، لا نفرق بین احد من رسلہ. ٹھیک، تو اب ہم اور آپ تھوڑا سا الفاظ کو بھلا کر کے صرف شخصیت کو سامنے رکھ کر کے بات سوچنے لگتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں. وہاں کہا کیا جا رہا ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، اس کے رسولوں میں بحیثیت رسول ہم کوئی فرق نہیں کرتے. ہاں، ان کے رسول ماننے میں، ان کو رسول کی حیثیت دینے میں، ان کو رسول کا مقام عطا کرنے میں کوئی فرق نہیں ہے. دنیا بھر میں جتنے ایمبیسڈر ہیں کسی بھی ملک میں ہیں، سب ایمبیسڈر ہیں. یہ نہیں کہ چھوٹا سا ملک نیپال ہے تو وہاں جو گیا ہوا ہے وہ ایمبیسڈر نہیں ہے. اب بڑا ملک امریکہ ہے، وہاں جو گیا ہوا ایمبیسڈر ہے. نہ اس ایمبیسڈر کو ان حقوق سے محروم کیا جاتا ہے جو امریکہ میں ہے، اور نہ اس ایمبیسڈر کو محروم کیا جاتا ہے چھوٹے سے ملک نیپال میں. ان کا اسٹیٹس برابر ہوتا ہے. تو جہاں یہ بات کہی گئی کہ ہم کوئی فرق نہیں کرتے، وہ ہے بحیثیت رسول. اور جہاں کہی گئی یہ بات کہ ہم ان کے درجات بلند کرتے ہیں، تو رسول کی حیثیت سے درجات نہیں بلند ہوتے. درجات ان کی خوبیوں، ان کی خدمات کی وجہ سے گھٹتے بڑھتے ہیں، ہے نا. جس نبی نے زیادہ قربانی دی اس کا درجہ بلند ہوگا، جس نبی نے کم قربانی دی اس کا درجہ اتنا بلند نہیں ہوگا. اب آپ دیکھ لیجیے، ایک نبی کو ہم اس شکل میں پاتے ہیں کہ اللہ کی اجازت نہیں آئی پھر بھی عاجز آ کر کے چھوڑ کے چلے گئے. تو اب ان کو وہ درجہ ملے گا جو سارے رسولوں کو ملا. تو ہم کو اور آپ کو یہ فرق سمجھنا چاہیے. ہاں، تو جہاں کہا جاتا ہے کہ ان میں درجات میں فرق ہے، وہاں بحیثیت رسول فرق نہیں ہے. ان کی خدمات، ان کی قربانیاں، ان کے اوصاف، ان کی خصوصیات، اس میں جو فرق ہے اس کی وجہ سے فرق ہے. اب ظاہر ہے ایک نبی وہ ہے جو عالمی نبی ہے، اور ایک نبی وہ ہے جو ایک گاؤں کا نبی ہے. لوط علیہ السلام تو صرف ایک گاؤں کے لیے نبی تھے، صرف ایک قوم کے لیے نبی تھے. ایک بستی تھی، الٹ دی گئی، ختم مسئلہ. تو ان کا مقابلہ حضور کی ذات سے کیا جا سکتا ہے جو عالمی نبی ہیں؟ نہیں کیا جا سکتا. یہ فرق تو ایک جاہل بھی سمجھ جائے گا. تو جہاں نرفع درجات کی بات آتی ہے وہاں اصلاً یہ بات ہوتی ہے. تو ہم لوگ لفظ پکڑیں تو کنفیوز نہیں ہوں گے. جی، اب آگے دیکھیے کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالی. وَوَهَبْنَا لَهُ، ابراہیم علیہ السلام ہی کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو، کس کو؟ ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیا. بیٹے تھے. یعقوب عطا کیا. یعقوب تو بیٹا نہیں تھا،
इनके पोते थे। याकूब तो पोता था, लेकिन यहीं से ये नतीजा निकलता है कि बेटे का बेटा भी मेरा है, दावा हो सकता है। अब समझ में आ रहा है? जब अल्लाह ताला कह रहा है कि हमने इब्राहिम को इसहाक अता किया, याकूब अता किया, एक बेटा एक पोता है, तो जैसे बेटे पे दावा है कि वो मेरा है, वैसे ही गोया पोते पे भी दावा है कि मेरा है। और आगे अल्लाह ताला क्या कह रहा है? कुल्लन हदैना, हर एक को क्या किया हमने? सही रास्ते की तरफ रहनुमाई की। अब हर एक में इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी आ सकते हैं, इसहाक अलैहिस्सलाम भी आ सकते हैं, याकूब भी आ सकते हैं, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा पहले आ गया है तो सिर्फ यही दो मुराद लिए जा सकते हैं। गोया इसहाक भी और याकूब भी क्या थे? दोनों सही रास्ते पर थे। अब एक सवाल खड़ा होता है, क्या सवाल खड़ा होता है कि अल्लाह ताला को ये वजाहत करने की क्या जरूरत पड़ी कि दोनों सही रास्ते पर थे, हमने उनको सही रास्ते पर रखा था? इसको समझने के लिए थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी। जो अहले किताब की किताब है ना तौरात, उसके जो मुख्तलिफ अबवाब हैं जिसमें उन्होंने तहरीफ कर रखी है, जब उसको पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि बहुत सारे अंबिया के हवाले से उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें उसमें घटा बढ़ा दी हैं जिससे उन पर दाग आता है, धब्बा आता है। मसलन यही याकूब अलैहिस्सलाम है, उनकी किताब में मौजूद है कि उन्होंने शराब पी है। अब एक नबी शराबी हो, इसका मतलब बिगड़ गया। उनके यहां तो उनकी किताब में लिखा है, वो तो समझते हैं कि वो बिगड़ गए थे, लेकिन हम नहीं समझते। हमारा ये दावा है, ये झूठा इल्जाम है, ये झूठी गढ़ी हुई बात है जो उनकी शख्सियत को मजरूह करने के लिए क्या किया गया है? डाल दिया गया है। हाँ? कौन? हाँ, किसी को क्यों बोलेंगे? एक सवाल तो बिल्कुल माकूल है, लेकिन हमको और आपको जो चीज समझने की जरूरत है वो ये है कि जिसका भेजा बिगड़ गया हो उसके नजदीक बीवी, बहन और मां में कोई फर्क नहीं रहता। वो समझता है सब मेरी ख्वाहिश की तकमील का जरिया है, जिससे चाहो मुंह लड़ा लो। वो अपनी शराब को हलाल करने के लिए की है ना? तो ये असल चीज है। यहूद की ज़हनियत इतनी खराब हो गई थी कि वो अपने दाग धब्बों को छुपाने के लिए अपने बड़ों को दागदार बना के पेश करते थे कि उन्होंने किया है, गोया हमारे लिए वजह जवाज है, शराब को हलाल करने के लिए। ये असल बात है। किसी पर जिना का इल्जाम लगाया, सुलेमान अलैहिस्सलाम पर है जिना का इल्जाम। मैं वही कह रहा हूं ना कि ऐसे ही मूसा अलैहिस्सलाम पर है, नंगे नहाते थे, है या नहीं? बुखारी के अंदर भी वो चीज नकल हो गई। मैं सिर्फ वो बता रहा था कि असल जो ये दिमाग बिगड़ता है ना, तो उनको सही गलत की तमीज नहीं रह जाती, और कोई उंगली उठाता है तो अपना ऐब छिपाने के लिए अपने बड़ों का हवाला दे करके अपने आप को और लोगों को मुतमईन किया जाता है। जैसे हम लोग किसी आम आदमी को किसी गलती पे रोकते हैं तो कहता है फलाने मौलाना तो करते हैं। अब फलाने मौलाना करते हैं का मतलब क्या होता है? सही है। जब वो करते हैं सही है तो मैं कर रहा हूं तो गलत कहां से रहेगा? मेरा करना भी सही है।
اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کہہ دیا. حالانکہ مولانا نے کیا تو وہ بھی غلط تھا, ہم کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے, لیکن لوگوں کو خاموش کرنے ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ سب تدبیر ہوتی ہے, یہ اصل وجہ ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کلن ہدینا اللہ تعالیٰ نے کیوں وضاحت کے لیے بیان کیا ہے. وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ. اب آگے کہا جا رہا ہے کہ نوح کو بھی ہم نے ہدایت دی ان سے پہلے. وَمِن ذُرِّيَّتِهِ کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ذریت یعنی نوح کی ذریت میں سے بھی ہم نے ہدایت دی داؤد کو, سلیمان کو, ایوب کو, یوسف کو, موسیٰ کو, ہارون کو. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ, اور اسی طرح ہم بدلہ دیتے ہیں خوبکاروں کو. یعنی یہ جتنے انبیاء کا نام ہے یہ سب محسن تھے, یہ کہنے کا مطلب ہے خوبکار تھے, انہوں نے بڑی خدمات انجام دی, انہوں نے بڑے کارنامے انجام دیے, ان کے اندر بڑی خوبیاں پائی جاتی تھی, اس لیے یہ معزز ہیں, محترم ہیں, قابل تحسین ہیں. اب اس میں دو باتیں اور ہیں سمجھنے. ایک بات تو بہت ٹپیکل ہے جس کا جواب ڈھونڈنا پڑے گا, ابھی مجھے بھی نہیں ملا ہے. آپ کو بھی نہیں ملے. مجھ کو بھی نہیں ملا. اب میں سوال بتاتا ہوں. سوال یہ ہے کہ یہاں جو نوح علیہ السلام کی ذریت کے نام گنائے جا رہے ہیں تو داؤد علیہ السلام پہلے تھے, سلیمان علیہ السلام ان کے بعد تھے, ایوب علیہ السلام بھی بعد میں تھے, یوسف علیہ السلام تو پہلے تھے داؤد, سلیمان اور ایوب سے. وہ تو یعقوب علیہ السلام کی بیٹے کے بیٹے ہیں نا, تو یہ بیچ میں ان کا نام کیوں آیا؟ وہاں رہ گئے تو ہو سکتا ہے اس کے لیے آ گئے. موسیٰ علیہ السلام بعد میں, ہارون علیہ السلام, سب ٹھیک ہے, لیکن بیچ میں یوسف علیہ السلام کا نام آ رہا ہے. ایک ترتیب یا تو مانے کہ سب بے ترتیب ہے, یا یہ مانے کی ترتیب کوئی ہے, یا یہ کہ اس ترتیب کی کوئی وجہ ہے. نوح علیہ السلام بھی تو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے تھے نا. یہاں وضاحت ہے نا, من قبلو, یہاں وضاحت ہے. ذریت کی ہے اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام. ہاں, تو نوح علیہ السلام کی ذریت میں ابراہیم علیہ السلام کا نام پہلے آ گیا تھا, اسحاق کا آ گیا, یعقوب آ گیا. وہ رہ گئے تھے تو اس کے لیے. ہاں, تو اس کو سب سے پہلے آنا چاہیے نا ذریت میں. یہ چیز ہے, یہ اب سمجھ میں آ رہا ہے سوال. پہلے ان کا نام. پہلے جتنے نام آگے اس کے بعد جس کا نمبر ہے تاریخی اعتبار سے جو مسلم ہے, جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف تھے, تو اگر ذریت میں ترتیب چل رہی ہے تو جو جہاں تک ترتیب پہنچی تھی اس کے بعد چلنا چاہیے, پہلے یوسف علیہ السلام آنا چاہیے. اب ہو سکتا ہو درجے کے اعتبار سے ہو, تو اس کی بھی تو دلیل دینی پڑے گی, ان کا درجہ زیادہ کیسے, ان کا درجہ کم جیسے. اس لیے کہ ایک بات کہی جا سکتی ہے کہ قرآن نے بہت سارے انبیاء کا تذکرہ کر کے کیا اولو العزم پیغمبر ہے نا, لیکن اولو العزم پیغمبر کی جو لسٹ ہے اس لسٹ میں کس کا نام ہے؟ جب آپ اس لسٹ میں کھالیں گے تو مان لیں کہ داؤد علیہ السلام کا ہے, سلیمان علیہ السلام کا, ایوب علیہ السلام کا ہے, موسیٰ علیہ السلام کا ہے, ہارون علیہ السلام کا نہیں اس لسٹ میں نام. یوسف علیہ السلام کا نام اگر اس لسٹ میں ہے تو ان کا نام پہلے آنا چاہیے تھا, اور اس لسٹ میں نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آنا چاہیے تھا. موسیٰ علیہ السلام تو اولو العزم پیغمبر میں آتے ہیں. اس طرح کے دسیوں سوال کھڑے ہوتے ہیں جس کا جواب ابھی تلاش کرنا باقی ہے. ہاں ہاں ہاں,
اب दो ही बात होगी ना, या तो हम मान लें कि कोई खास तरतीब नहीं है, अब बस एक तरफ से नाम जिक्र कर दिया गया है। अगर हम ये मान लेते हैं तो ठीक है, मत तलाश कीजिए जवाब। लेकिन अगर ये मानते हैं कि नहीं, कुरान में अगर की बयान है, उसकी कुछ खास तरतीब भी होती है, खास वजह भी होती है, खास उसकी हिकमत भी होती है, तो हमें वजह तलाश करनी चाहिए। हाँ हाँ, तो गोया यही हिकमत है क्या? मसला यह है कि अल्लाह ताला ने का कलाम है ना, अल्लाह ताला के कलाम में ये जो एक उसूली तरतीब का जहन है, उस उसूली तरतीब से हट करके है, तो हमें उसकी हिकमत तलाश करनी है। अभी थोड़ा और गौर कीजिए। तफसीर में मतलब क्या कुछ मिला है? मिलता तो मैं बताता नहीं, मैंने तो कहा कि मुझे नहीं मिला, अभी और तलाश करने की जरूरत है। ये सवाल तो मेरे जहन में आया, लेकिन इसका जवाब मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने कहा कि सवाल ऐसा भी है जिसका जवाब अभी मैं नहीं ढूंढ सका, और आपके सामने रखा इसीलिए कि देखो कौन जवाब ढूंढ पाता है। जितने लोग के नाम आए सबकी क्वालिटी सबकी सवालें पढ़ेंगे तो सब पता चलेगा, क्वालिटी और आगे और पीछा और सब पता चलेगा। चलिए, तो एक सवाल तो ये है। दूसरा सवाल ये है, वह कज़ालिका नजज़िल मोहसिनीन, इनको मोहसिन क्यों कहा गया है? मोहसिन कहते हैं अच्छा करने वाले को है, लेकिन मसला ये है कि मोहसिन तो ये भी हैं, मोहसिन तो ये भी हैं, मोहसिन तो ये भी हैं, सब मोहसिन हैं, सब हैं। गोया सिर्फ इतने मुराद नहीं है, ये सब मुराद है। ठीक है, चलिए अब अगर मैं आपसे एक दूसरा टेढ़ा सवाल करूं कि दाऊद अलैहिस्सलाम का कारनामा तो हम लोग जानते हैं, मगलूब से गलबा दिलाया। सुलेमान अलैहिस्सलाम का कारनामा जानते हैं, ऐसी बादशाहत कायम की जिसकी नजीर अभी तक नहीं मिलती है ना। अय्यूब अलैहिस्सलाम की खूबी जानते हैं, ऐसे सब्र का मुजाहरा किया जिस सब्र की मिसाल नहीं मिलती। यूसुफ अलैहिस्सलाम की भी खासियत हम जानते हैं, है ना, कि इतने मसाइल मुश्किलात से गुजरे, है ना, कि कम अंबिया उतनी रहमतों से दो चार हुए। मूसा अलैहिस्सलाम का तो जानते ही, पूरी कौम फिरौन और वक्त के फिरौन से टक्कर लिया और बिगड़ी कौम को संभालने में आजिज रहे। उनकी जिंदगी में सबली नहीं कौम। ये जो किस्सा है कि अल्लाह ताला ने कहा फलस्तीन के इलाके पे चढ़ाई करो, और कौम ने कहा हम नहीं लड़ेंगे, जाओ तुम और तुम्हारा खुदा लड़े। अब उनको 40 साल के लिए भटकने को छोड़ दिया गया। इसी 40 साल की मुद्दत में मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम दोनों इंतकाल कर गए थे। यानी उनके आंखों के सामने ये सुधरी नहीं। जब उनका आखिरी वक्त आया तो उन्होंने अपना जानशीन यूशा बिन नून को बनाया था, और उनके जेरे क़यादत जो वादिये ती में भटकती हुई कौम थी, तो बूढ़े तो सब गए, जो जवान तैयार हुए उन्होंने फिर चढ़ाई की उसी फलस्तीन पर, और वो लोग गालिब रहे। वो लोग क्या रहे? गालिब रहे। तो गोया इतना मुश्किल जॉब इन्होंने अंजाम दिया। तो अब इनके बारे में तो सब समझ में आता है कि इनके खूबी है, बेहतरीन कारकर्दगी है, लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? क्या कारकर्दगी है?
नस्ल चली वो ठीक है, कारकर्दगी क्या है? इस्माइल अलैहिस्सलाम का तो ये है कि छोड़ दिया गया वहां और एक नया अल्लाह का घर तामीर किया और वहां आबाद रहे और आबाद किया और उसको तौहीद का मरकज बनाया वगैरह वगैरह, एक दर्जे में कह सकते हैं। लेकिन इसहाक अलैहिस्सलाम की कारकर्दगी में क्या मिलता है? काबिले गौर फिक्र है। याकूब अलैहिस्सलाम से तो मिल जाता है। याकूब अलैहिस्सलाम के हवाले से कुछ चीजें तो हैं, कम से कम बेटवे बिगड़े हुए थे तो उनको झेला, खानदान बिगड़ा हुआ था झेला, तो ये सब तो मिलता है। लेकिन आप इसहाक अलैहिस्सलाम के बारे में बताइए, क्या जानते हैं जितना स्टडी किया है? चलिए, मैंने सिर्फ सोचने के लिए सवाल रख दिया है, ये खूबी सामने आ गई, आपको समझने में आसानी होगी कि मोहसिनीन क्यों कहा गया है, ये असल बात थी। अब आगे नई लिस्ट चल रही, व ज़करिया व यहया व ईसा व इलियासा कुल्लुम मिनस सालिहीन। ज़करिया, यहया, ईसा और इलियास, हर आदमी क्या था? नेक था। हर आदमी क्या था? नेक था। हालांकि हम और आप जानते हैं इन सब पर इल्जाम लगा। ज़करिया कत्ल हुए हैं, यहया कत्ल हुए हैं, ईसा अलैहिस्सलाम भी सूली पे चढ़ाए गए। अच्छा, जो भी कदम इनके खिलाफ उठाया गया, कोई ना कोई इल्जाम में फंसा करके, है ना? ज़करिया अलैहिस्सलाम पे इल्जाम है कि इन्होंने नऊज़ुबिल्लाह मरियम अलैहिस्सलाम से बदकारी की थी, सरपरस्ती कर रहे थे तो, और उसके नतीजे में ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इतना घिनौना है। हालांकि खालू थे, वो कहते हैं खालू थे, लेकिन बस उनको कैरेक्टर के लिहाज से गिराना है, इसलिए लगा दिया इल्जाम। पैदाइश, उनके तौरेत के जो मुख्तलिफ अबवाब हैं उसके अलग अलग नाम हैं, उसमें से एक चैप्टर है जो पैदाइश कहलाता है, उसके अंदर बेशतर चीजें हैं। जी क्या कह रहे थे? यहूदी लोग लगाए। हाँ, यहूदियों ने लगाया है, यहूदियों ने लगाया है, बनी इसराइली ने लगाया है। तो मैं सिर्फ इसलिए ये इशारा दे रहा हूं कि यहां जो अल्लाह ताला ने कहा ना कुल्लुम मिनस सालिहीन, वो नेकुकारों में से थे ये सारे नबी, गर्चा इन पर उनकी कौम ने बदकारी के या बद अखलाकी के इल्जामात लगाए जो सही नहीं है। यहया अलैहिस्सलाम पे क्या इल्जाम है? वो कत्ल क्यों किए गए? जो बादशाह था, जू नवास नाम का बादशाह था, है ना? वो किसी खातून पे फरिश्ता हो गया, रक्कासा पे, नाच गाना जो करने वाली होती है, रक्कासा जिसे बोलते हैं। उसने ये शर्त रख दी कि मुझे यहया का सर ला के दो तो मैं तुमसे करीब होंगी, वरना नहीं। अब उस चक्कर में उसने गर्दन उड़वा दी और अपने आप को, लेकिन सवाल यह है कि गर्दन उड़ाने के लिए कोई बहाना तो चाहिए था। हाँ, तो क्या बहाना लगा करके गर्दन उड़वाया था, ये आप तहकीक कीजिए तो आपको पता चलेगा। समझ रहे? आप अभी पता लगाइए तो पता चल जाएगा कि क्या बहाना बना करके जू नवास ने उनकी गर्दन उड़वाई थी। जाहिर गर्दन इतनी आसानी से तो नहीं किसी की उड़ाई जा सकती, कभी भी नहीं, उस वक्त भी नहीं, बस हमने चाह गए और गर्दन उड़ा दिया, ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई बात तो बनानी पड़ती है।
کوئی نہ کوئی بہانہ تو بنانا پڑتا ہے، اگر نہیں ہے تو وہ بہانہ بنایا گیا تھا، وہی الزام۔ عیسیٰ علیہ السلام حیات تو تبھی ہوا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام حیات تھے، پیدا ہو چکے تھے، ہے نا، ابھی بالغ نہیں ہوئے تھے۔ ہاں، یہ دونوں خالہ زاد بھائی ہیں۔ ہاں، تو ان کی زندگی ہی میں یہ پیدا ہو چکے تھے، لیکن نبی نہیں ہوئے تھے، ہے نا۔ یہ ہے تاریخ۔ میں نے صرف آپ کو جو سمجھانے کی کوشش کی وہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اہتمام سے کل من الصالحین کیوں کہہ رہا ہے۔ اصلاً جو ذہن بگڑا ہوا ہے اس ذہن کی اصلاح کے لیے کہہ رہا ہے۔ جو خرافات پیدا کی گئی اور جس کو کی مخاطب ہو رہے تھے اہل کتاب، ان خرافات کو القت یا غلط قرار دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ یہ اصل بات ہے سمجھنے کی۔ اب اس کی تفصیلات میں اصل میں بہت ساری چیزیں کوئی تاریخ سے، کوئی سیرت سے، کوئی یہاں سے وہاں سے بیان کرتا ہے۔ ظاہر قرآن کی وہ بات نہیں، اس لیے ہم اس کو 100% اتھینٹک انداز میں بیان نہیں کر سکتے، اس لیے آگاہی کے لیے موٹی موٹی بات جان جائیں بس کافی ہے نا۔ ہاں جی، الیاس علیہ السلام کا تذکرہ قرآن میں بہت ڈیٹیل نہیں، ان کی کتابوں میں بھی نہیں، ٹھیک ہے، لیکن جس انداز سے خود قرآن نے تذکرہ کیا ہے، 3 کیریکٹر اس سے پہلے جس طرح کا ہے ان کے ساتھ تذکرہ کیا ہے، اس سے اصل میں یہ اشارہ ملتا ہے کہ اسی فہرست میں یہ بھی شامل ہیں جن کو انہوں نے گویا اس طرح سے کیریکٹر لیس ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ توریت کی کتاب کے اندر الیاس علیہ السلام کے حوالے سے کوئی الزام نہیں ملتا، لیکن تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے۔ جی کیا کہہ رہے تھے؟ ہاں تو آج سمجھ میں آ رہا ہے کہتے رہا ہوں، آج سمجھ میں آ رہا ہے۔ ہاں ہاں ہاں، چلیے وہ سب تو سب اپنے اپنے مفاد کے غلام ہیں، ساتھ واد کوئی کسی کا نہیں دیتا جب تک مفاد پورا ہو رہا ہے ساتھ، جس دن مفاد ختم ہوگا ختم سب۔ ظاہر عیسائیوں نے جو ان کی اسرائیلی سلطنت بنائی تھی، ان کا قرض ان کی جان کھائے جا رہا تھا، اس کو ادا کرنے کا وعدہ کیا تو وہ مجبور ہوئی تھی، ان کا مفاد تھا، ان کی ضرورت تھی، انہوں نے ایک قدم اٹھایا۔ آج بھی امریکہ کی ضرورت ہے سپر پاور بن کے رہنے کے لیے، اپنے بینک کو محفوظ کرنے کے لیے، اپنے اسلحے کی تجارت کو پھیلانے کے لیے ضرورت ہے کہ عرب ممالک، مسلم ممالک جن کے پاس پیسے ہیں وہ پیسے کسی بہانے وہاں ٹرانسفر ہو۔ ضرورت ہے کہ ان کو الجھا کر کے رکھا جائے، ورنہ وہ ابھرے تو ہماری سلطنت ڈوب جائے گی۔ یہ تو ان کی ضرورت ہے، مجبوری ہے۔ جو چیز سمجھنے کی وجہ ہے، اصل کوئی کسی دوسرے کا خیر خواہ نہیں ہے، دوسرے کے لیے نچھاور نہیں ہے، سب اپنے اپنے مفاد کے غلام ہیں، یہ سمجھیے۔ اب آگے کیا کہا جا رہا ہے؟ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اور اسماعیل اور یسع اور یونس اور لوط اور ہر ایک کو ہم نے کیا کیا؟ تمام عالم پر فضیلت دی۔ تمام عالم پر فضیلت دینے کا مطلب کہ پوری دنیا پر فضیلت دی ہے۔ اپنے اپنے وقت میں وہ صاحب فضیلت لوگ تھے، ان کے زمانے میں کوئی دوسرا صاحب فضیلت نہیں تھا، اپنے اپنے علاقوں میں صاحب فضیلت تھے، یہ کہنے کا مطلب ہے۔
باقی ان سارے انبیاء میں ایک نام جو یہاں ہے یسا کا، ان کی بھی تفصیل بہت زیادہ نہیں ملتی، نہ قرآن میں نہ ان کی کتاب میں. لوگ قیاس کر کر کے یہ ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں، وہ ہو سکتے ہیں، یہ سب بیان کرتے ہیں، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں. ٹھیک ہے. اب آگے جو چیز اصلاً سمجھائی جا رہی ہے وہ ہے اہل ایمان کو کیا کرنا ہے ان انبیاء کا تذکرہ کر کے. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، ان کے باپ دادا میں سے، ان کی نسل میں سے اور ان کے بھائیوں میں سے کیا کیا ہم نے؟ اجتبیناہم، ہم نے ان کو چنا. اب یہاں ان کے سے مراد کیا ہے؟ جتنے انبیاء کا یہاں تذکرہ آیا ہے 17-18 ہے نا. ابراہیم علیہ السلام کو جوڑ لیں تو 18 ورنہ 17. ان کے باپ دادا، ان کے نسل اور ان کے بھائی بہن، ان میں سے ہر ایک کو ہم نے کیا کیا ہے؟ چنا. وَهَدَيْنَاهُمْ، اور ان کو رہنمائی کی ہے اِلَى صِرَاطٍ مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. گویا ان میں سے کوئی بگڑا ہوا نہیں تھا. یہ اہل کتاب ان میں سے بہتوں کو بگڑا ہوا سمجھتے ہیں، یہ بات غلط ہے. یہ ڈکلریشن ہے اللہ کی طرف سے. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، ہے نا. یہ اللہ کی ہدایت ہے، یا اللہ کی طرف سے ہدایت نامہ ہے. یہدی بہی، جس کے ذریعے وہ رہنمائی کرتا ہے. یعنی اتنی بات جو اس نے کلیئر کی، واضح کی، یہ اللہ کی طرف سے صحیح بات کی رہنمائی ہے، نشاندہی ہے، جس کے ذریعے وہ کیا کر رہا ہے؟ صحیح بات کی نشاندہی کر رہا ہے. من یشاء، جسے چاہ رہا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے. یعنی اب حضور کے زمانے میں جو لوگ تھے ان کو بتا رہا ہے کہ صحیح بات کیا تھی. اور ڈنکے کی چوٹ یہ بھی کہہ رہا ہے وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، کہ اگر ان لوگوں نے بھی جو اتنے معزز تھے، خوبکار تھے، نیک تھے، انہوں نے بھی اگر شرک کیا ہوتا تو لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ڈھا دی جاتی، گرا دی جاتی ان سے وہ چیز جو وہ کر رہے تھے. یعنی ان کے سارے اعمال القت کر دیے جاتے، برباد کر دیے جاتے، ختم کر دیے جاتے ان کے سارے اعمال. اب یہ جو بات اتنی زور سے کہی جا رہی ہے، اصلاً آج جو لوگ مخاطب تھے ان کو سنایا جا رہا ہے. یہ اپنے وقت کے نبی تھے، یہ اگر شرک کا مظاہرہ کرتے تو ان کا بھی سارا عمل باطل کوئی قبول نہیں ہوتا. ویسے ہی آج تم لوگ شرک کا مظاہرہ کر رہے ہو اور چھوٹی موٹی نیکی کر کے یہ سمجھتے ہو. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ اتنے بڑے معزز لوگ یہ اگر شرک کا ارتکاب کرتے تو ان کا سارا عمل باطل. اور تمہاری گنتی کیا ہے؟ تم چھوٹے موٹے نام نہاد اچھے کام کا مظاہرہ کرتے ہو دکھانے کے لیے، اور شرک میں مبتلا ہو تو تمہارا عمل تو لامحالہ باطل ہوگا. اس کا کوئی ویٹیج نہیں، اس کا کوئی مقام نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں. لاکھ کوئی صدقہ کرے لیکن دکھاوے کے لیے کرے، کوئی حیثیت ہے؟ لاکھ کوئی نماز پڑھے لیکن دکھاوے کے لیے کرے، ویل للمصلین، وہ نماز ان کے لیے تباہی والی بن جاتی. تو یہ اصلاً سمجھایا گیا ان کو. اس کے بعد کیا کہا جا رہا ہے؟ اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ سارے انبیاء کون تھے؟ جن کو ہم نے کتاب عطا کی تھی. اب اس میں سے ہر ایک کو کتاب نہیں ملی تھی، لیکن جو کتاب پہلے والے نبی کی تھی اس کو انہیں فالو کرنا تھا، گویا سب کے لیے وہ ہوگی. والحکمہ، ان کو قوت فیصلہ عطا کیا تھا. والنبوۃ، اور سب کو نبوت دی تھی. یہ گویا 3 چیزیں اس بنیادی طور پہ بتائی گئی. اس معاملے میں سب برابر ہیں، سب کو یہ ملا تھا. اب اس میں تو نہیں کہا جائے گا کہ فرق ہے، یہ نبی تھے یہ نہیں تھے، ان کو قوت فیصلہ ملی تھی اس کو نہیں ملی تھی، ان کو کتاب ملی تھی ان کو نہیں ملی تھی، یہ نہیں کہا جا سکتا. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا
लैसु बिहा बिकाफिरीन। बस अगर ये लोग इसका इनकार कर रहे हैं या इनकार करें या इनकार किया होता, जो चाहिए तर्जुमा कीजिए, फकद वक्कलना बिहा कौमन, तो हम उन्हें हवाले कर देते ऐसी कौम के जो उसका इनकार करने वाले नहीं होते, जो उसका इनकार करने वाले नहीं होते। कहने का मतलब क्या है कि वक्त के ये नबी थे, इनको मैंने ये सारी खूबियां दी थी, लेकिन उसके बाद अगर ये बिगड़ते तो इनसे छीन करके ऐसी कौम के हवाले कर देते जो तौहीद के अलमबरदार बन जाते, जो शिर्क के मुखालिफ बन जाते, और इनको हम बिल्कुल किनारे कर देते। हाँ, सबको, कोई भी हो, किसी को भी अल्लाह के यहां एक उसूल तय है, हर कमजोरी पर नजरअंदाज किया जा सकता है, शिर्क पे नहीं, ये तय है। आप पीछे वलाउ अशरकुल अहबतानु क्लियर कर दिया है, कमी बेशी कुछ न कुछ थी बशरी एतबार से, अंबिया के दरमियान भी, जैसे मैंने मिसाल दी, लेकिन जो तौहीद का मामला था उसमें कोई समझौता नहीं, किसी क्या मिलेगा। तो ये कहा जा रहा है कि अगर ये लोग इनकार करते, यानी गोया को शिर्क का मुजाहरा करते, तौहीद को रद्द कर देते, तो अल्लाह ताला इन सबको किसी ऐसी कौम के हवाले कर देता जो इनको हटा करके वो हावी हो जाती, और वो अल्लाह के मानने वाली होती, वो अल्लाह का इनकार करने वाली नहीं होती। ये असलन ये नहीं है कि अंबिया की तरफ से ऐसा हो सकता है, असलन इनको ये धमकाया गया है कि अब तुम्हारा मामला ये है कि वक्त का नबी आया हुआ है, तुम अगर उसका इनकार करोगे तो तुमको अब यहां से हटा दिया जाएगा, जो इमामत का मनसब है, जो पेशवाई का मनसब है, जो दीनी चौधराहट का मनसब है, उससे हटा दिया जाएगा, और तुम्हारी जगह दूसरी कौम लाई जाएगी जो तौहीद की अलमबरदार होगी, उसका हक अदा करने वाले होगी। तुम लोगों ने तौहीद का हक अदा नहीं किया, तुम लोग बिगड़ गए हो, तुम लोग गोया तौहीद को रद्द कर चुके हो, शिर्क में मुब्तला हो चुके हो। चुनांचे वही हुआ। ये असलन इशारा है और धमकी है उस सियाक के तनाजुर में। अल्लाह के नजदीक शिर्क इतना बड़ा जुर्म है कि वो बर्दाश्त नहीं किया जाता, दुनिया में भी नहीं बर्दाश्त किया जाएगा। मोहलत होती है, संभल जाए, सुधर जाए, लेकिन उसकी कोई माफी नहीं है जब तक कि वो तौबा न करे उस दुनिया के अंदर रहते हुए। क़यामत के दिन तो कोई सुनवाई किसी तरह की नहीं। उलाइकल्लज़ीना हदल्लाहु फबिहुदाहु मुक्तदी, अब उनको कहा जा रहा है, खास तौर से अहले किताब को और ऐसे तमाम लोगों को, कि ये वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने क्या की थी, सही राह दिखाई थी, बस उनके सही तरीके की तुम पैरवी करो और कह दो कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन, कि मैं इस पर तुमसे कोई बदला नहीं मांगता। तुम लोग तो दीन बेचते हो, लेकिन अल्लाह की दीन की फितरत ये नहीं कि दीन बेचा जाए। मैं सही नबी हूं, इसलिए मैं दीन नहीं बेचता, और तुम लोग नबी के वारिस कहलाते हो, अहिब्बाउल्लाह कहलाते हो, अबनाउल्लाह कहलाते हो, लेकिन उसके बावजूद मामूली कीमत पे दीन बेचते हो। तो ये फर्क है असल में, कि जो मुखलिस होगा, राह रास्त पर होगा, वो दीन बेचेगा नहीं, वो दीन के लिए कुर्बानी देगा, इंफाक करेगा, खर्चा करेगा। और जो अगर उसको अपना कुछ धंधा बना लेता है, इसका मतलब ये है कि वो बिगड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है? वो बिगड़ा हुआ है, वो दीन बेच करके अपना काम चलाना चाहता है। तो यहां असलन दावत दी गई है, इस नबी और उन नबी के दरमियान, या तुम्हारी लीडरी और तुम्हारी पेशवाई के दरमियान जो बेसिक फर्क है उसको समझो, और उन जो हकीकी रहनुमा थे वो,
اور جن کی آخری کڑی آج آ گئی ہے وہ ان کی پیروی کرو. یہ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں توحید کی، اسے مانو، اسے تسلیم کرو. ان ہوا الا ذکرى للعالمین. یہ پوری تاریخ جو کھان کے رکھ دی گئی ہے تمہارے پاس، یہ صرف یاد دہانے کے لیے، اور صرف تمہارے لیے نہیں ہے، للعالمین پوری دنیا کے اور سارے کائنات کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے ہے. یہ سب مفہوم اس میں شامل. للعالمین کا مطلب، رب العالمین کا یہ مطلب یہ نہیں ہے جس وقت وہ ہم موجود ہیں صرف ہمارا رب ہے. ہم سے پہلے جتنے لوگ گزرے ہیں ان کا بھی رب، ہمارے بعد جتنے لوگ آئیں ان کا بھی رب، سب کا وہ پالنہار ہے. ویسے ہی یہ اللہ کی کتاب سب کے لیے یاد دہانی ہے، جو پہلے آئے ان کے لیے بھی، جو آج ہیں ان کے لیے بھی، اور جو آئندہ آئیں گے ان کے لیے بھی. جی پوری انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے. یہ وہ بات ہے جو آخری آیت میں آئی ہے، یہی سمجھانے کے لیے یہ پورا قصہ اور یہ لسٹ گنائی گئی تھی. یہ جو تاریخ کے کریم لوگ ہیں، چنیدہ لوگ ہیں، ان کا جو کیریکٹر ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کا جو طریقہ ہے، اس کو اپناؤ. وہی تو یہ بھی کہہ رہا ہے. اور اس فرق کو سمجھنے کے لیے اصولی باتیں تمہارے سامنے رکھ دی گئی ہیں، اس کی روشنی میں فیصلہ کرو. اگر تم نے یاد دہانی قبول کر لی تم کامیاب ہوگے، ورنہ تم پر بھی ویسے ہی پچھلی قوموں کی طرح ڈنڈا برسے گا. اب ہوا بھائی. ہاں 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 ہاں. ہمارے یہاں دیکھیے، ہمارے یہاں اس سے یہ مسئلہ مستنبط کیا گیا ہے کہ قرآن کی تعلیم، حدیث کی تعلیم یا دعوت و تبلیغ پر کوئی اجرت لینا درست نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن ایک فرق ہے جو ہمیں اور آپ کو سمجھنا چاہیے. ہم اور آپ آزادانہ اگر یہ کام کر رہے ہیں تو لینے کا کوئی جواز نہیں. ایک منٹ بات پوری سن لیجیے، ابھی سب جواب مل جائے گا. آزادانہ اگر ہم یہ کام کر رہے ہیں تو لینے کا کوئی جواز نہیں. سب غلط ہے، قرآن کی روشنی میں، حدیث کی روشنی میں سب. لیکن اگر کسی وجہ سے جو وقت کا ذمہ دار ہے، اسلامی حکومت کا ہے نا، یا اسلامی حکومت نہیں ہے تو کوئی اسلامی اجتماعیت ہے، اس کا ذمہ دار ہے، اور وہ کسی کو باؤنڈ کر رہا ہے کہ آپ کو یہی کرنا ہے، کوئی اور کام نہیں کر سکتے آپ اپنی ضرورت کی تکمیل کے لیے، اس وقت اس کے لیے جواز ہو جاتا ہے. جیسے صحابہ کرام آزادانہ کر رہے تھے، کچھ نہیں لیتے تھے، چاہے حضور کے زمانے میں چاہے خلفائے راشدین کے زمانے میں کچھ نہیں لیتے تھے. لیکن جب خلفائے راشدین کے زمانے میں بعض صحابہ کرام کی خدمات لی گئی، مختلف علاقوں میں تعلیم قرآن کے لیے، مختلف علاقوں میں داعیانہ کردار ادا کرنے کے لیے، مختلف علاقوں میں قاضی کے فرائض انجام دینے کے لیے ان کو باؤنڈ کیا گیا کہ وہ اپنی ضرورت کے لیے کچھ اور نہیں کر سکتے. اس وقت ان کو بیت المال سے جو حق الخدمہ دیا جاتا تھا، کفاف دیا جاتا تھا، اس کا جواز ہے. آج بھی اگر کوئی آزادانہ کر رہا ہے تو اس کے لیے کوئی حق نہیں. اور اگر ایسا کوئی سسٹم ہے، اسلامی حکومت ہے یا کیا کہتے ہیں دیندارانہ حکومت ہے، جیسے ہم اورنگزیب کے دور کو اسلامی حکومت تو نہیں کہہ سکتے، لیکن اب اس نے بہت سارے فقہا کو جمع کر کے ایک ضرورت کے تحت فتاوی عالمگیری تیار کرائی ہے نا. اب اس کو تیار کرنے میں جو لوگ 24 گھنٹے لگے ہوئے ہیں وہ اپنی ضرورت کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے اس کا لینا جائز تھا. ویسے ہی اسلامی حکومت نہیں ہے لیکن کوئی اسلامی اجتماعیت ہے جو اسلامی کاز کے لیے یا نبوی مشن کے لیے برسر کار ہے، اس کا کوئی ڈھانچہ ہے، ایسے کوئی وابستہ اس تحریک سے اس کام کو انجام دے رہا ہے، اس کو لینے کا کوئی جواز نہیں کہ ہر ممبر لے، ہر کارکن لے.
लेकिन जिसको बाउंड कर दिया गया कि वो अपनी जरूरत के लिए कोई और काम नहीं कर सकता, लम्हा लम्हा वो वक्त कर दे, उसके लिए लेने का जवाज। इसी काम के लिए वक्त किया गया है। हाँ, ये फर्क है जो हमें और आपको समझना चाहिए। और फर्क की वजह खुलफाए राशिदीन का वो फैसला अमल दरामद जिस पर किसी ने कोई एतराज नहीं किया, उम्मत की जरूरत के लिए ही वो था। मौलाना, अगर उसका कोई साइड बिजनेस चल रहा है हाँ तो फिर उसको दिन से नहीं लेना चाहिए। हाँ हाँ, तो बता तो रहा हूं, उसको अगर आजादाना वो अपनी जरूरत के लिए कुछ कर ले रहा है ना, और उसके बाद जो उसके पास टाइम है या जो मौका है, जो चाहत है, जो ख्वाहिश है, वो कोशिश कर रहा है, तो उसको नहीं लेना चाहिए। जैसे एक एग्जांपल है, कोई एक आलिम है, हाँ कोई स्कूल में नौकरी कर रहा है, हाँ 30-40 हजार हाँ गवर्नमेंट, हाँ वो खुतबा देने भी जा रहा है, हाँ हाँ जुम्मा जुम्मा का, हाँ तो 2-2 हजार रुपये उसको खुतबे का भी मिल रहा है। हाँ हाँ कहीं और भी बैठ रहा है, जिनकी काम के लिए लाइब्रेरी में बैठ जा रहा है, हाँ हाँ, तो खुतबे का पैसा लेना जायज है क्या? तो उसको नहीं लेना चाहिए, नहीं है। नहीं लेना चाहिए जब उसकी जरूरत के लिए सारा इंतजाम मौजूद है तो। हाँ, अगर यही उसके 24 घंटे की मसरूफियत है, लाइब्रेरी में बैठता है, निगरानी करता है, ये करता है, वो करता है, इमामत के लिए ही फिक्स हो गया है, उसको 5 वक्त नमाज ही पढ़ानी है, खुतबा ही देना है, अब उसके पास सोर्स नहीं है, तो उसके लिए लेने का जवाब। फिर उसकी जिम्मेदारी दूसरे लोगों के ऊपर है। हाँ, जिसने उनको बांधा है उनके ऊपर है। तो ये फर्क है जो हमको समझना चाहिए। उसूली तौर पे वो बात अपनी जगह है। हाँ हाँ, किसको, कहाँ, हाँ हाँ हाँ, कहाँ है, हाँ हाँ, तो क्या 40 का टाइम कोई अल्लाह का उसूल है? मुझे ये बताइए। उनकी कैफियत के लिहाज से 40 साल काफी था, अल्लाह ताला ने 40 साल भटकाया। फलस्तीन में जो लोग हैं उनकी कैफियत के लिहाज से 40 साल के बजाय 100 साल भी हो सकता है ना। तो उसको हम नहीं कह सकते कि 40 साल से ज्यादा हो गया तो गोया आप गलत हो रहा है, नौजुबिल्लाह, अल्लाह ताला ही गलत कर रहा है। अल्लाह ताला जानता है कि सामने वाले के अंदर जो सलाहियत डेवलप होनी चाहिए, सुधार की शक्ल पैदा होनी चाहिए, वो कितने दिन में पैदा होगी, उसके बाद उसको वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक उस मकाम पर ले आता है। और जब तक नहीं पैदा हो तब तक उसको आजमाइश में डाले रहता है। ये उनके लिए आजमाइश हो सकती है, बस ये तो वो तो आजमाइश में है ही, है ना। और उनके भी आज कुछ सुधरे हुए हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो कुछ था उसमें तो बहुत सारी खुद उनकी कमजोरियां भी दाखिल नहीं। उन्होंने अगर जमीन ना बेची होती तो इतने ज्यादा लोग थोड़ा आबाद हो जाते पैसे की लालच में, है ना। अब वो सब तो कमजोरियां हैं हमारे यहाँ। अपनी हुकूमत बचाने के लिए मीर उस्मान ने अगर अंग्रेजों की मदद नहीं की होती तो वो बुरे दिन देखने पड़ते जो देखा उन्होंने। तो अब गलतियां तो की हैं हमारे हुक्मरानों ने भी और हमारे अफराद ने भी, है ना। मुझसे उगलवाइए नहीं ज्यादा, अरे छोड़ दीजिए। जैसे वहां 70 साल है ना, हम लोग यहाँ 75 साल गुजार चुके आजादी के बाद। हम लोग भी आजमाइश के दौर ही से गुजर रहे हैं, लेकिन इस आजमाइशी दौर में भी क्या हाल, जो हमारी सबसे आइडियल जमात कहलाती है जमीयतुल उलमा, कल महमूद मदनी साहब की 6 घंटे क्या कहते हैं पूछताछ हुई। किस मामले में? हलाल सर्टिफिकेशन के मामले में हुई है। जमीयतुल उलमा बांटती है, लेकिन अब इसमें बात गलतियां तो की है उन्होंने जांच के लिए जो स्पेसिफिक इंतजाम करना चाहिए मशीनरी रख करके, वो तो किया नहीं। बस गए, एक नजर कारखाना देखा और उसके बाद सर्टिफिकेट दे दी। अच्छा, गए तो सर्टिफिकेशन का एक उसूल तय है, इतने में सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो इंतजामी खर्चा है वो। अब उसमें फ्लाइट से जा रहे हैं, 5 स्टार होटल में ठहर रहे हैं, बड़े बड़े लिफाफे ले रहे हैं, सारा कारोबार तो गैर कर रहे हैं।
اور اس کاروبار میں ان کو اگر زیادہ خرچہ کرنا پڑ رہا ہے، وہی سب ہو گئے ہیں مخالف، اور آج کٹہرے میں کھڑا کرا دیا ہے. تو یہ اپنی غلطی نہیں ہے. ہاں، جہاں کمزوری پاتے ہیں، جالوس بول پاتے ہیں، وہاں پریشان کرتے ہیں. تو اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے زیادہ مت اگلوائیے، یہ باہر دوسروں کے سامنے نہیں اگلنا چاہیے. چلیے، وآخر دعوانا ان الحمدللہ.